और मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आजकल हमारा बहुत बड़ा मसला कि ट्रस्ट डेफिसिट है। हमें दुनिया वालों पर भरोसा है, हमें रब पर भरोसा नहीं है। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हमारी जो है ना अल्लाह से दोस्ती कमजोर हो गई है। हमें लगता है नहीं यार ये मसला कैसे, जब तक ये बंदा नहीं मिलेगा ना, जब तक ये फोन नहीं करेगा, जब तक इससे मेरा कॉन्टैक्ट डेवलप नहीं होगा, मेरा कारोबार ही नहीं बढ़ेगा, मेरा मसला ही हल नहीं होगा। ये हमारी भूल है। मैं आपको कुछ इंशाल्लाह हदीसें सुनाता हूँ, फिर इस टॉपिक पे मजीद बात करते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो ये तवक्कुल है ना, इसके बारे में आप फरमाते हैं कि अगर तुम ऐसा तवक्कुल करो कि जैसा तवक्कुल करने का हक है, तो अल्लाह करीम तुम्हें ऐसे अता फरमाएगा जैसे परिंदों को रोजी अता फरमाता है। अब ये इतने सारे परिंदे हैं, इनकी रोजी का इंतजाम क्या है? इतना कमाल का ये स्टडी अगर आप करें, और हदीस में आया ना कि अल्लाह ऐसे रोजी देगा जैसे परिंदों को देता है। कभी भी आपके घर में भी कोई परिंदा हो, आपने उसके घोंसले में देखा है कोई छोटी सी उसने कबर्ड बनाई हुई हो और 2-4 दिन का चारा जमा किया हो, है? किसी परिंदे के पास देखा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 अरब परिंदे अप्रोक्सीमेटली डेली सुबह घर से निकलते हैं, अपने दरख्तों से उड़ते हैं और जब शाम वापस आते हैं, इन सबको अल्लाह पाक रोजी दे चुका होता है। तवक्कुल का लेवल देखे ना, तवक्कुल है ना, उनको कल का जमा ही नहीं करना। हमारे कबर्ड्स भरे हैं, हमारे अकाउंट्स भरे हुए, हमारी जेबों में पैसे, हमारे अनाज के डब्बे खोले, किचन में तो कुछ ना कुछ निकल आएगा, मगर फिक्र ही खत्म नहीं होती। काल करो तीनों, परसों क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, ये बूढ़ा हो जाऊंगा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। अरे अल्लाह के बंदे, सारे काम हमारे सोचने के हैं ही नहीं। जिस रब ने पैदा किया है मुझे, वो मुझे दे रहा है। जिसने बच्चों को पैदा किया उसको भी देगा। बच्ची पैदा नहीं होती, हमारी टेंशन शुरू हो जाती है इसकी शादी का क्या होगा। अरे भाई अभी तो पैदा हुई है, तो अभी से टेंशन लेने शुरू कर दी हमने। नहीं, अल्लाह पर भरोसा, यकीन, वो करीम है, वो मालिक है, सारी दुनिया को अता कर रहा है, मुझे भी देगा। है बड़ा खूबसूरत जुमला उलमा कहते हैं, वो चूंटी को कन देता है और हाथी को मन भी वही देता है। हाथी की खुराक देखी है, वो मनो खाता है, चूंटी जर्रा खाती है, वो जर्रे चूंटी को जर्रा भी पहुंचा देता है और हाथी को मनो भी पहुंचा देता है, तो वो मुझे भी देगा, बस लेवल चाहिए। एक और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसको ये पसंद हो कि वो लोगों में सबसे ज्यादा कवि हो जाए। हमें से बहुत सारे लोग बड़े कमजोर होते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा रहते हैं, ये उनके लिए हदीस का पार्ट बड़ा जबरदस्त है। आप फरमाते हैं जो ये चाहता है कि सबसे ज्यादा कवि हो जाए, तो उसे चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल पर तवक्कुल करे, और जिसको ये पसंद हो कि वो जमाने में बाइज्जत हो जाए, उसे चाहिए तकवा इख्तियार करे, और जिसको ये बात पसंद हो कि सब लोगों से ज्यादा दौलतमंद हो जाए, तो अपने पास मौजूद शय से ज्यादा उस पर एतमाद करे जो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। हम अपने माल पर बड़ा भरोसा कर रहे होते हैं, यार भाई देखो पैसे जमा कर लो, मुसीबत में काम आएंगे। हाँ, कोई बीमार हो गया ना तो अच्छा डॉक्टर कर सकोगे, मक्के मदीने जाना है ना तो हज के लिए पैसे चाहिएंगे। ये भूल है हमारी। मुझे बताइए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप दुनिया का बेस्ट डॉक्टर हायर कर लें, बेस्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, अल्लाह ने शिफा नहीं देनी तो नहीं देनी। हाँ, मुझे कोविड का जमाना याद आ गया। पैसे कम थे लोगों के पास, मिन्नतें कर रहे थे कि हॉस्पिटल में कमरा मिल जाए, बेस्ट कमरा ले लिया, सिलेंडर ले लिया, बड़ी सोर्सें लगती थी। मुझे याद है अच्छी तरह, मुझे दुबई से कॉल आई थी, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है, बहुत नवाजा। और मतलब वो बंदा ऐसा है कि पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता है। उसने मुझे फोन किया कि अब्दुल रबीब भाई, मेरे चचा जो हैं कोविड हो गया उनको, उसको बड़ा खौफ था कराची में, पूरा कराची लॉकडाउन में था। कह रहा यार कुछ कर दें, जितने पैसे खर्च होते हैं बताएं, उनको कोई कमरा, उनको कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा, कुछ करें। यानी वो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ भी खर्च कर देते, कुछ नहीं हुआ, और 2 से 3 दिन बाद उनका विसाल हो गया। किधर गए पैसे, किधर गई सोर्स है? याद रखिएगा। और आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, बंदे के पास कुछ नहीं है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगा। मैं कल एक मरीज से मिल के आया हूं, कभी कहेंगे तो आपको इंशाल्लाह यहां लाके उनसे बात करवाऊंगा। मुझे कहते हैं मेरी रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को दिखाई कि 3 महीने है तुम्हारे पास, 3 महीने। कल रात मेरी मुलाकात हुई, कह रहे इस बात को 4 साल हो गए हैं। मैं उन्होंने अपने रूहानी इलाज कुछ किया, वज़ाइफ पढ़े, मुझे बताया सारा, उन्होंने पूरा सिस्टम बताया। मेरा रब चाहे ना, उन्होंने तो उसके बाद मैंने कोई बायोप्सी नहीं कराई, लिवर कैंसर, कह रहे भाई तुम्हें ट्रांसप्लांट करा लो वरना 3 महीने। कहते ना मैंने बायोप्सी कराई, ना मैंने कीमो कराई, मैंने मुझे कुछ वज़ाइफ मिले, मैंने वो वज़ाइफ किए, अल्लाह ने मुझे, आपके सामने बैठा मेरी महफिल में मेरा बयान सुन रहे थे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तवक्कुल है ना, ये जो असबाब पर पागल हुए हैं ना हम लोग। अच्छा, लोग कहते हैं पैसे होंगे ना खुश रहेंगे, ये भी बेवकूफ़ी है। मैं इस मस्जिद में आया हूँ, यहाँ बहुत सारे अमीर बैठे हैं, करोड़पति भी नजर आ रहे हैं, शायद अरबपति भी होंगे, ये भी भूल है। ये हमारे कुछ इस्लामी भाई को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, यार पैसे होंगे ना तो जरा खुशी मिलेगी। बेवकूफ़ी है आपकी, पैसों से खुशी नहीं मिलती। अगर पैसों से खुशी मिलती होती ना, दुनिया में कोई अमीर गमज़दा ना होता। मैं आपको बड़ी अजीब बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी तजर्बे की बात कहने जा रहा हूँ। दुनिया में जो है ना, हर कोई सुखी नहीं होता। जिंदगी की गाड़ी मसाइल के पहियों पर ही चलती है। अमीर के दुख और हैं, गरीब के दुख और हैं। हाँ, मशहूर आदमी के दुख, आपको कोई मशहूर लगता है ना, ओए क्या फेम है भाई, जिधर जाता है लोग जमा हो, उससे पूछो वो लाइफ कैसे गुजार रहा है, उसकी टेंशन और है। जिसको कोई नहीं जानता उसकी टेंशन और है। कारोबार करना चाहिए जनाब, कारोबार में बड़ो मजो है, कारोबारी के दुख और हैं,
नौकरी वाले के दुख और हैं। तो ये दुनिया मसाइल के साथ ही चलेगी। आपको अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। आप दूसरों की मुस्कुराहट देखकर समझते हैं ये सबसे ज्यादा खुश है, कभी बैठो उससे उसके दुख पूछो, परेशान हो जाओगे। हमारा तो काम ही यही है ना। आप यकीन करें, कभी कभी किसी के घर जाते हैं ना, बड़ा बंगला, वो बड़ा 15 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर गार्ड खड़े हैं, बंदा बोले भाई कमाल ऐश की जिंदगी है, ड्राइंग रूम में ले जाके बोलता हाजी साहब आपसे एक काम है, और कान में आकर जब अपना मसला बताता है ना, बंदा बोले यार इससे ज्यादा तो मैं सुखी हूँ यार, इतनी बड़ी टेंशन में बेचारा। तो ये ना समझें, ये तो कुरान का ऐलान है, हमें टेस्ट दिया जाएगा, हमें आजमाया जाएगा। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। क्या कहता है कुरान? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल। कमाल देखिए, रब ने ये फरमान तुम्हें अनकरीब आजमाएंगे। अच्छा ये नहीं कहा कि आजमाएंगे किसी भी चीज से, लिस्ट भी दे दी है, क्वेश्चन पेपर डिक्लेयर है। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि, तुम्हें खौफ आएगा, कभी दुश्मन का खौफ आता है, कभी बदनामी का खौफ आता है, कभी लगता है यार ये चीज खराब हो जाएगी। वल जूइ, तुम्हें भूख लगेगी, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, गुर्बत आ जाएगी, हैं? फिर क्या फरमाया? तो नक्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे माल कम हो जाएंगे, शिपमेंट खराब हो जाएगी, कोई माल लोगे वो माल बेकार हो जाएगा, आपका ऑर्डर खराब हो जाएगा, होता है कारोबार में। फिर क्या फरमाया? अनफुसी व सबरा, तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी, चलते चलते बीमारी आ जाती है, बंदा कहता है यार कुछ सब चीजें सेट थी, ये क्या हो गया, ये क्या निकला है टेस्ट के अंदर, ये तो होना था। फिर क्या फरमाया? समरा, तुम्हारे फल खराब हो सकते हैं। क्या खूबसूरत कुरान ने पहले से बता दिया है, मगर इस टेस्ट में जो पास होगा, क्या फरमाया? वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सबर वालों के लिए। बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। और उस टेस्ट से जब आप गुजर जाओगे ना, फिर क्या फरमाया? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं अल्लाह ही का माल है, अल्लाह ही की तरफ लौट जाना है। तो अल्लाह करे कि हमारा ये माइंड सेट बन जाए कि जब हमारे ऊपर कोई, हमें जैसे पता चले यार लॉस हो रहा है, दुश्मन सामने आ गया है, कोई बॉडी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई टेंशन आ रही है, तो अलार्म बज जाए, मेरा टेस्ट शुरू हो गया है, मैंने वबश्शिरिस साबिरीन का मुजदा लेना है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन का इनाम लेना है, मेरा ये टेस्ट टाइम आ गया है, अब मुझे साबित कदम रहना है, अब मुझे शिकवा नहीं करना है, अल्लाह की रजा पर राजी रहना है। यकीन जानो जिस दिन आपने ये टेस्ट प्रॉपर पास कर लिया, उसके बाद ऐसी खुशखबरी मिलनी है कि आपकी अकल हैरान हो जानी है। बस हमें अल्लाह पर भरोसा रखना है, अल्लाह पर यकीन रखना है, और वो रब कैसे अता फरमाता है, सुभान अल्लाह। एक और ईमान अफरोज वाकया सुने, फिर मैं आपको एक कमाल की आयत सुनाऊंगा। हुआ क्या, एक बुजुर्ग थे, हजरत हातिम असम, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, इनका तवक्कुल बहुत कमाल का था। एक रात अपने रुफका से, अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, तो हज का जिक्र निकल आया, तो उनके दिल में भी हरमैन तय्यबैन जाने की तड़प बढ़ गई। तो घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना से कहते हैं अगर मुझे इजाज़त दो तो मैं हरमैन तय्यबैन चला जाऊँ। तो बीवी बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फाके चल रहे हैं, और आप मक्के मदीने जाने की बात कर रहे हैं, और आप चले गए तो हमारा पीछे क्या हाल होगा, हैं? भरोसा अल्लाह पर नहीं है, असबाब पर, चीज़ों पर। तो वह एक छोटी बच्ची थी, वो क्या कहती है, अगर तुम लोग इजाजत दे दो तुम्हारा क्या जाएगा, ये जहां जाना चाहते जाने दो, ये रिस्क देने वाले थोड़ी हैं, कहते ये राज़िक थोड़ी हैं, रिस्क मिलने का वसीला है। जब घर के दीगर अफराद ने बच्ची का तवक्कुल देखा तो कहते बच्ची ठीक तो कह रही है, अल्लाह के घर ही जा रहे हैं, आप चले जाएं। हजरत को इजाजत दे दी घर वालों ने, आप हज पर रवाना हो गए। अब सुबह हुई तो आपकी जैसे ही हज की खबर फैली तो आपके पड़ोसी आ गए, कहिए आपने क्या किया। उस बच्ची को बुरा भला कहने लगे कि आपको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी, आपके अब्बू चले गए, आपके खाने पीने के मसाइल हैं। अच्छा पहले ऐसा तो नहीं था कि 15-20 दिन 40 दिन का हज था, कई महीनों का ट्रैवल होता था, जाते थे आते थे, ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ, हो सकता है साल का सफर हो। तो अब बच्ची को ये कहने लगे कि तुम्हें इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। आए हाय, जब उस बच्ची ने ये सुना ना तो आसमान की तरफ सर उठाया और कहने लगी कि ऐ मेरे मालिक, अब मुझे इन लोगों के सामने रुसवा ना करना, तेरे भरोसे मैंने कहा था, अब तूने रुसवा नहीं करना। अच्छा हुआ ये कि उस शहर का जो हाकिम था, जो समझ ले बादशाह था या गवर्नर कह लें, वो शहर के गश्त पर निकला और ट्रैवल करते करते उसे प्यास लगी, तो इसी हजरत हातिम असम के घर के दरवाजे पर आकर दरवाजा बजाया जाता है, क्या गवर्नर साहब आए हैं, जरा पानी पिला दें, प्यास लगी है। उनकी ज़ौजा कहती है या अल्लाह, हम वो लोग हैं जिनके अपने खाने पीने के प्रॉब्लम्स हैं और हमारे दरवाजे पर शहर का हाकिम आकर पानी मांग रहा है। ए अल्लाह तेरी कुदरत। पानी पिलाया तो किसी पड़ोसी ने आकर कहा कि ये बड़े गरीब लोग हैं और इनके वालिद साहब हज पे चले गए हैं, हजरत हातिम असम है, और इनके घर में तो फाके चल रहे हैं। तो बादशाह ने कहा कि इन्होंने हम पर मेहरबानी की, हमें पानी पिलाया, इनको ऐसे खाली हाथ तो नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने जो पेटी बांधते थे उस जमाने में, अपनी पेटी उतारी और उनके घर में डाल दी, और अपने सारे सिपाहियों से कहा सब अपनी अपनी पेटी डाल दो। सब ने पेटी खोली और डाल दी। बाद में वो पेटी के बदले पैसे आए और वो मालदार हो गए, इतने पैसे हो गए, सुभान अल्लाह। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ आ गया तो अब वो बच्ची सारों के तार रोने लगी। लोग कहने लगे अब तो मसला हल हो गया, अल्लाह ने तुम्हारा भरोसा था, अल्लाह ने इतनी मेहरबानी की, इतने पैसे घर में आ गए। तो बच्ची के जुमले सुनिएगा, वो कहती है कि मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि हमने कल रात भूख के आलम में गुजारी, जब मखलूक ने हमारे हाल पर नजर इनायत की तो फक्र और गुर्बत से हमें गनी कर दिया, फक्र फाका खत्म, वी आर नाउ रिच। वो कहती जब अल्लाह करीम हमारे हाल पर नजर फरमाएगा
तो लम्हा भर के लिए भी हमें किसी का मोहताज ना रहने देगा। फिर बच्ची ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ मांगी, अल्लाह हमारे वालिद पर नजर रहमत फरमा और उनके लिए आसानी फरमा दे, वो तेरी राह में रवाना हुए हैं। क्या कमाल की बच्ची है। और जब उस बच्ची ने ये दुआ की तो फिर हुआ क्या, सुभान अल्लाह, कि दूसरी तरफ सैयदना हातिम असम जब हज के काफिले के लिए रवाना हुए तो रास्ते में अमीर काफिला शदीद बीमार हो गया। लोगों ने उसके लिए डॉक्टर को तलाश किया तो डॉक्टर नहीं मिला। अमीर काफिला ने पूछा, कोई हमारे साथ नेक बंदा है, अल्लाह का कोई नेक बंदा? लोगों ने कहा, हमारे साथ तो हजरत हातिम असम है। अमीर के पास आप गए, अमीर के लिए दुआ की, उसी वक्त अल्लाह पाक ने वो तकलीफ अमीर की दूर कर दी। तो अमीर ने हुक्म दिया कि इनके लिए खाने पीने और सवारी का इंतजाम कर दिया जाए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बच्चों के लिए परेशान थे जिनको पीछे छोड़कर आए हैं। इसी हालत में आपकी आंख लग गई। ख्वाब में किसी ने कहा, हातिम जो हमारे साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेता है, हम भी उसके साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेते हैं। आपको अहलो अयाल के साथ जो पीछे मदद हुई ना, वो भी ख्वाब में बता दिया गया। हज के बाद जब वापस तशरीफ लाए तो बच्ची गले लगकर रोने लगी। इस मौके पर वहां मौजूद बच्चों ने बड़ों से कहा, अल्लाह पाक उसकी तरफ नजर नहीं फरमाता जो उम्र के एतबार से बड़ा हो, बल्कि उसकी नजर रहमत तो उसकी तरफ मुतवज्जे होती है जो अल्लाह करीम की ज्यादा पहचान रखता है, ज्यादा मारिफत रखता है। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, अल्लाह पर भरोसा हो तो बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये आजकल लोग जो हराम काम की तरफ जा रहे हैं ना, कोई सूद का काम कर रहा है, कोई रिश्वत का काम कर रहा है, कोई जनाब कहता है नहीं यार झूठ बोले बगैर कारोबार कैसे होगा। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये तवक्कुल की कमी है। आज हराम रोजी का जो बाजार गर्म है ना, अच्छा पता सबको है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, पता है मैं मिलावट कर रहा हूँ, पता है मैं धोखा देकर पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन जब उससे पूछो क्यों कर रहे हो तो यार क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलेगा, मार्केट में सारे ही झूठ बोलते हैं, मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा। मुझे बताइए फिर तवक्कुल किधर गया, फिर भरोसा किधर गया। यानी आप ये समझते कि गलत कर ही पैसे मिलेंगे, ये भूल है हमारी। याद रखिए, हराम रोजी के करीब भी ना जाएं, ये वो गलती है जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं। आप यकीन करें, आप अल्लाह पर भरोसा रखें और एक नियत कर लें, आज कुछ भी हो जाए मैं हराम रोजी के करीब भी नहीं जाऊंगा। फिर देखिए आप, आपके मसले कैसे हल होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारे मसले हल नहीं हो रहे, हमें सुकून नहीं मिलता है, हमारी टेंशनें दूर नहीं होती हैं। प्लीज चेक कीजिए रोजी हलाल है कि नहीं है। एक बार हजरत मूसा अलैहि नबीना ने एक शख्स को देखा कि वो ज़ारो कितार रो रहा है, हाथ उठा उठा कर दुआएं कर रहा है, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। हजरत मूसा तो अल्लाह से बात करते थे। आपने अल्लाह से अर्ज़ की, मौला ये इतनी दुआएं कर रहा है, इसकी दुआ सुन ले, इसकी पुकार सुन ले, इसका मसला हल कर दे। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, ये इतने हाथ बुलंद करे कि इसके हाथ आसमान तक पहुंच जाए, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होनी है। हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह वजह क्या है? फरमाया, ये हराम खाता है, हराम पहनता है और इसके घर में हराम माल है, खुदारा इससे निकल आइए। हिम्मत कीजिए, एक बार आप भरोसा कीजिए अल्लाह पर। मुझे अंदाजा है इस तरह के बयान होते हैं ना तो डबल माइंडेड हो जाता है बंदा, यार बात ठीक हो रही है मगर पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, पूरी फैक्ट्री चल रही है, पूरा बिजनेस ही सूद पे चल रहा है, झूठ पे चल रहा है, बहुत सारी गलतियां हैं, कैसे निकलूं? अल्लाह से मदद मांगनी है, वो करीम है, वो जरूर मदद फरमाएगा। एक और बात सुनिए, ये बाज़ औक़ात फैमिली प्रेशर की वजह से भी लोग हराम की तरफ जाते हैं, डिमांड ही खत्म नहीं होती ना। एक और हदीस पाक सुनिए, अल्लाह करे मेरी बहनें सुन रही हो, मेरी माएं, मेरी बच्चियां सुन रही हो, वो भी इस हदीस को सुने। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि मोमिन को अपना दीन बचाने के लिए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक गार से दूसरे गार की तरफ भागना पड़ेगा। उस वक्त रोजी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाराजगी के जरिए ही हासिल की जाएगी, यानी तरीका बड़ा मुश्किल हो जाएगा हलाल कमाने का। फिर जब ऐसा जमाना आएगा तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाक होगा। अच्छा, बीवी बच्चे नहीं होंगे तो वालिदैन के हाथों हलाक होगा, अगर वालिदैन ना हुए तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हाथों हलाक होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, हुजूर वो कैसे, यानी बंदा अपने बीवी बच्चों, पड़ोसियों, माँ बाप के हाथों कैसे हलाक होगा? अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो इसे इसकी तंग दस्ती पर आर दिलाएंगे, इसकी गुर्बत पर इसे शर्म दिलाएंगे और तो अपने आप को हलाकत में डालने वाले कामों में मसरूफ कर देगा और इन्हीं के हाथों हलाक होगा। यही कहते हैं ना घर वाले, तुमने कमाया ही क्या, अभी तक मोटरसाइकिल पर हो हैं, अभी तक जनाब तुमने घर का फर्नीचर चेंज नहीं किया, शादी हो रही है तुमने सोने का जेवर नहीं बनाया। घर वालों का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, पड़ोसियों के ताने। एक वक्त आएगा कि बंदा हराम कामों की तरफ जाएगा और फिर अल्लाह को नाराज करेगा और उन्हीं के हाथों हलाक हो जाएगा। यहाँ मैं आप सबको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, प्लीज एक बात याद कर लो, पैसा ज्यादा होना कमाल नहीं है, अच्छा माल होना कमाल है। हमें होता पता है क्या है कि आप बाज़ औक़ात किसी अमीर को देखते हैं, आपको लगता है यार इतनी गाड़ियां, इतने बंगले, जनाब मजे में तो ये है, बरकत इसमें है। नहीं, एक जुमला आज याद कर ले, सब याद कर ले, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। किसी के पास अरबों रुपए हैं, हराम के हैं, सुकून नहीं है, सो नहीं पा रहा, बच्चे बीमार, नाफरमान, गुनाहगार, वो पैसे किस काम के हैं? और किसी के पास थोड़े हैं मगर हलाल के हैं, सुकून की नींद आती है, बड़ी बीमारी से अल्लाह ने बचाया, बच्चे और फैमिली नेकूकार हैं। बताओ कौन ज्यादा सुकून में, कौन बरकत वाला है? प्लीज हलाल की तरफ तवज्जो रखें। हमारा सबका एक ही मसला है कि अगर हमारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएं, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। तो दुआएं कैसे कबूल होंगी? एक सवाल किया गया प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में।
حضور اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے. کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے سارے پرابلم سالو نا. واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹورڈز می میں دعا کروں گا ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا اے سعد اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. ہائے ہائے واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو. یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا. یہ سب چھوڑ دیں آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں. جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا؟ ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا پیسے پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا. تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں. اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے؟ کہاں مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے, رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑے, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو. کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہ میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان. آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 بنی ہے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا, اس آیت کو اللہ کرے آپ یاد کر لیں. میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو. جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے, پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجیے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے کہیں, کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا. مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں, ایسا ہوا ہے. سب کے کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے ہیں نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز. اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ, توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا
इधर तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। फिर अल्लाह आगे क्या फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। एक्चुअली दिस इज द मैसेज ऑफ कुरान। अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो आप परेशान ही रहेंगे, और अल्लाह पर भरोसा कर लें फिर देखें आप कैसे निकलते हैं। हम दुनिया वालों को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। मैं आज आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ना बताया करो दुनिया वालों को अपने मसाइल। हाँ, मत बात किया करो। कोई कुछ करता भी नहीं है और कर सकता भी नहीं है। मेरी बीमारी कौन दूर कर सकता है, मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि सारे मसाइल हल होने अल्लाह की बारगाह से हैं। दुनिया वालों से हम बात करते हैं ना, लोग एंजॉय करते हैं, लोग हमारी बात पर मजे ले रहे होते हैं। हमारे सामने नहीं कहते, हमारे बाद लोगों को बताते हैं, आया था मेरे पास, इसका फला मसला है, इसका फला प्रॉब्लम है, हाँ हाँ बड़ी बड़ी बातें करता है, ये वाले प्रॉब्लम है। यानी हमारी प्रॉब्लम से दुनिया वाले एंजॉय कर रहे होते हैं। क्यों बताते हो दुनिया वालों को भाई? किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं? तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। वो शायर कहते हैं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा। और क्यों हो मायूस ऐ मरीजों तुम, क्यों हो मायूस ऐ मरीजों तुम, आओ दारो शिफा मदीना है। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नजर रखनी है, हमने दुनिया वालों को नहीं बताना है। तो हमें अल्लाह पर जब भरोसा होगा ना, मैं आपको मशवरा देता हूं, आप अल्लाह से बातें किया करो। में कोई मसला होता है, प्रॉब्लम आती है, हम सारी दुनिया से कहते हैं ये मसला हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। नहीं, सारी दुनिया में से कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। उससे बात करो ना जो मसाइल को हल करने वाला है, उससे अर्ज करो ना जो मुसीबत को दूर करने वाला है। इधर उधर जाने की बजाय, प्रॉब्लम यह है जब भी मुश्किल आती है हम सब के पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते हैं। जाओ उसके पास जो हल्लुल मुश्किलात है, जो मुसीबतों को हल करने वाला है, उसकी बारगाह में फरियाद करो। वो शायर कितनी प्यारी बात लिखते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों के लिए दर्स है जो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दुनिया वालों के पास जाते हैं। अरे अगर पुकारना है तो अल्लाह की बारगाह में पुकारो, इल्तिजा करनी है तो अल्लाह के हबीब से अर्ज करो ना। किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह के हबीब की बारगाह में लौ लगाएं। दुनिया वालों के पास कुछ नहीं रखा, लेकिन हम दुनिया वालों को बताकर अपने सब्र का सवाब भी जाया कर देते हैं। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूं, आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? यार जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा, ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत हैं, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है, 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए। और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। लेकिन रब खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र कर लो अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया के ताल्लुकात हो ये जरूरी है या ये फायदेमंद है, या बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह की रहमत साथ हो जाए, सारे गम वैसे ही दूर हो जाएंगे? सब्र, इसको नहीं छोड़ना है। देखो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र, किसी से ना कहा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते रहे। सब्र तो बहुत सारे लोगों ने दुनिया में किया, मुसीबतें तो बहुत सारे अल्लाह वालों पर आई, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस कदर कमाल का सब्र जो उनका था, तो क्या वाकया है? तो आज मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन हैं, लोग जब परेशान होते हैं तो सब्र का दामन थामने की बजाय नॉर्मली बेसब्री, शिकवे और शिकायत की तरफ जाते हैं। तो जिंदगी में जब भी कोई मामला है ना, हमें अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह वालों की सीरत की तरफ रुजू करना चाहिए। और रब्बे करीम के जो मुंतखब तरीन बंदे हैं, दुनिया के अफजल तरीन जो अफराद हैं, वो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। तो हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई मसला दरपेश हो, पहले देखिए अल्लाह वालों ने इस मौके पर क्या किया था, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, तो फिर जिंदगी में चीजें आसान हो जाती हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में जानते हैं कि आप हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और उनकी वालिदा हजरत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमत से नवाजा था, आप हुस्न सूरत वाले भी थे, यानी आपको अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत भी बनाया था, और अल्लाह करीम ने माल भी बहुत दिया, औलाद में भी कसरत दी।
ویل آف لائف تھی، خوبصورتی بھی ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے. اچھا پھر ظاہر مال تھا تو گھر بھی تھے، جانور بھی تھے. اس زمانے میں جو ویلتھ ہوتی تھی، جو پیسہ ہوتا تھا، وہ جانوروں کی صورت میں ہوتا تھا. گاؤں گوٹھ میں جائیں تو لوگ اپنا مال و دولت سے جانور ہی خرید رہے ہوتے ہیں. ان کے نزدیک یہی ان کا جو ہے وہ جو بھی ان کا کاروبار ہوتا ہے اور مال ہوتا ہے. اب آپ پر امتحان آیا، آزمائش آئی. اور وہ آزمائش کیسے آئی کہ پہلے آپ کا مکان گرا اور خاندان کے جتنے افراد تھے اور آپ کے بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بیٹے تھے نا، وہ سب اس مکان کے تلے دب کر انتقال کر گئے. اللہ اکبر. آپ کو آ کر خبر دی جاتی گئی کہ حضور آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے بچے دب گئے اور دب کر ان کا انتقال ہو گیا ہے. آپ فرماتے تھے میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا. جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے واپس لے لیا. اسی نے دیا تھا نا. تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ آپ کے جتنے جانور تھے، ہزارہا اونٹ تھے، بکریاں تھی، ریوڑ کے ریوڑ تھے، سارے جانور جو ہیں وہ مر گئے. کسی نے آ کر کہا کہ اب آپ کی جتنی دولت تھی، جتنے جانور تھے، وہ بھی مر گئے. سبحان اللہ. آپ اللہ کا شکر بجا لاتے، کہتے یا اللہ جو رب کا تھا اس نے واپس لے لیا، اسی کا تھا، جتنی دیر چاہا میرے پاس رہا، واپس لے لیا اس نے. میں اپنے رب کی رضا پر راضی، میں اس امتحان پر راضی ہوں. اللہ اکبر. اب کیا ہوا کہ آپ کی تمام کھیتیاں اور جو باغات تھے، بہت بڑی زمینیں تھیں، بڑے بڑے کھیت تھے، وہ بھی سارے کے سارے برباد ہو گئے. کسی نے پا کر بتایا کہ حضور اب تو کھیت بھی گئے، اب باغات بھی گئے. آپ نے فرمایا کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں. جب تک میرے پاس تھا وہ میرے پاس تھا، رب نے واپس لینا چاہا تو اس نے لے لیا. اب he was empty handed، یعنی اب کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ جانور ہے، نہ مکان ہے. مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر پھر بھی شکر ہے، اب بھی شکر ہے، شکوہ نہیں ہے کہ اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں. لیکن ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا. اور اس امتحان کے پیچھے بعض مفسرین نے ایک اور قول بھی نقل کیا کہ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا یہ تیرا بندہ اس لیے تیرا شکر گزار ہے کہ تو نے اسے بڑا نوازا ہے، بڑا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے. اب رب کریم نے حضرت ایوب پر امتحان بھیجا تاکہ پتہ چلے کہ میرے نیک بندے امتحان کے بعد بھی صبر کرتے ہیں. لیکن اب سب چلا گیا نا تو شیطان نے کہا کہ ابھی جان تو باقی ہے نا، صحت تو باقی ہے. اللہ اکبر. مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا. مبارک جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، پھوڑے جس کو کہتے وہ پڑ گئے. اس حال میں آپ کے سارے دوست بھی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. آج کل ویسے بھی حال ایسا ہی ہے جناب، جب تک پیسہ ہے، شہرت ہے، آپ کے پاس کوئی مال ہے تو آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. مگر جب یہ سب چیزیں چلی جائیں نا تو بعض اوقات ایسی کنڈیشن میں اپنے اور پرائیوں کی جانچ بھی ہو جاتی ہے کہ اب کون کھڑا ہے. دوستی مال کے لیے تھی، دوستی شہرت کے لیے تھی، دوستی منصب کے لیے تھی، یا کسی کی ذات سے واقعی خالص دوستی تھی. اب کیا ہوا، آپ کے سارے رشتہ دار، سارے دوست بھی دور چلے گئے، سوائے آپ کی فرما بردار زوجہ تھی جن کا نام تھا رحمت بن افرایم، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی بھی تھی، اللہ کے نبی کی آل سے تھی. وہ آپ کی خدمت کرتی رہی. اب جسم پر پھوڑے ہیں، آبلے ہیں، ایک بیوی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال ہے، نہ بچے ہیں، واٹ ایور جو تھا سب ختم. مگر زبان ہے کہ اس پر پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے، پھر بھی شکر جاری ہے، پھر بھی صبر ہے. بات کرنا آسان ہے جناب، مشکل آئے اور صبر کرے بندہ. اصل امتحان یہ ہے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. ہم میں سے کسی پر ایسی آزمائش نہیں آئی نا. چھوٹی موٹی آزمائشیں تو آتی رہیں گی. ایک بات یاد رکھنا، یہ زندگی کی جو گاڑی ہے نا، یہ مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. ہمیں بعض اوقات کسی کی گاڑی، کسی کا مکان، کسی کا خوبصورت چہرہ، کسی کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے یار یہ تو دنیا کا سب سے سخی آدمی ہے. ایسا نہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ سارا جہاں جناب سخی ہے اور میں اکیلا دکھی ہوں، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے. تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا. اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے.
حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ محال رہا، یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے۔ آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی۔ اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا، آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں آبلے نکل آئے تھے، کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں، کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ زمانے سے نہیں کہتے تھے، اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے، حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا۔ حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا۔ قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا۔ اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ سنو سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب، وہ خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا۔ صبر کیا تھا نا، ان اللہ مع الصابرین۔ اچھا یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مگر صبر کرنا نہیں ہے۔ امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے، آیت سب کو پتا ہے۔ اچھا جس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا، اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے، لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے، دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، اس صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے، جس نے مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی رضا پر راضی رہا، اللہ نے مشکل سے بھی نکالا اور پہلے سے اسے زیادہ عطا فرما دیا۔ ہمارا پرابلم ہی ہم ٹیسٹ میں فیل ہو جاتے ہیں، جیسے امتحان شروع ہوا، واویلا شروع، شور شروع، شکوے شروع، سب کو بتانا، حالانکہ کر کوئی نہیں سکتا لیکن سب کو بتائیں گے۔ نہ کرو ایسا، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کیوں کسی کو بتانا؟ ہاں وہ کریم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ صبر کر رہا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت پہ کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آ کر اس کو 100 درے، اپنی زوجہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی۔ اب جب صحت آ گئی تو قسم تو آپ نے کھائی ہوئی تھی، تو اب کیا کرتے؟ اس بیوی نے تو خدمت بھی بہت کی تھی، اب اسے کوئی خاص کیفیت تھی، آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ سبحان اللہ، ایوب علیہ السلام کو اللہ کریم نے قرآن میں کیا حکم دیا کہ اے ایوب، آپ ایک یعنی 100 جس کو کہتے ہیں تنکے، 100 تنکوں والی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو کو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے تو آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، یعنی قسم کا کفارہ نہیں دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس نبی علیہ السلام کی فرما بردار بیوی کی جو سزا تھی یا جو معاملہ تھا اس کو کتنا آسان فرما دیا۔ تو رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو کس طرح بیان فرمایا، وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، انا وجدناہ صابرا، فرمایا ہم نے اسے صابر پایا، نعم العبد، کیا اچھا بندہ، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ ارے آج دنیا کسی کو کہے یہ صبر والا ہے، حضرت ایوب کی شان دیکھو کہ رب فرما رہا ہے قرآن میں انا وجدناہ صابرا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا۔ اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رب کریم
کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا، آپ صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ ہاں، صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی، بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے ہمارا پرابلم پتہ ہی کیا ہے۔ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے۔ آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں، تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا۔ آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، بھائی سردیاں نہیں ہوتی، آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں، ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں، گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں، اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے، رضائی تیار کر لیتے ہیں، سویٹر نکال لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے، دوسرے دن اٹھتے تو 5 ڈگری ہوتا ہے، بندہ کہ یار آج ٹھنڈ کی ہو گئی، کل گرمی کی ہو گئی۔ مینٹلی پریپیئرڈ جب بندہ ہوتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے۔ اگر جو قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، اس کو تو پہلے ہی مینٹلی پریپیئرڈ ہونا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وعدہ ہے نا، قرآن کا اعلان سنو۔ اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیا فرمایا؟ ضرور آزمائیں گے، تیار رہو، دیر از ایگزامینیشن۔ اچھا، آزمائش کن کی چیزوں کی ہوگی؟ سبحان اللہ، قرآن نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ آزمائش کیا ہوگی۔ فرمایا کچھ ڈر سے، اچانک خوف آ جاتا ہے نا، کوئی دشمن آ جاتا ہے، کوئی دھمکی دے رہا ہوتا ہے، اچانک حالات خراب ہو جاتے ہیں، دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا بھوک سے، مال کم ہو گیا، تنگی آ گئی تو بھوک سے۔ پھر فرمایا کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، کبھی کاروبار میں نقصان ہوگا، کبھی کسی کے باغات ہے تو باغ فصل اجڑ سکتی ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، کسی جگہ آگ لگ سکتی ہے، اور جانوں کی کمی سے بیماری بھی آ سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری تفسیر طبری میں اس آیت مبارک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی ہم تمہیں دشمن کے خوف، قحط سالی، شدید بھوک و فقر و فاقہ، فصلوں کی کمی، مقاصد کے حصول میں مشکلات، کفار سے جنگ کے دوران افرادی قوت میں کمی اور اہل و عیال کی موت وغیرہ کے ذریعے آزمائیں گے، اور یہ سب چیزیں بطور امتحان ہوں گی تاکہ تمہارے سچے جھوٹوں سے اور اہل بصیرت منافقوں سے جدا ہو جائیں۔ یعنی اس ٹیسٹ میں پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، کون صبر والا ہے، کون اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہے۔ سنو، جب یہ تکلیف آتی ہے نا تو اس کا پھر اجر کتنا ملتا ہے۔ شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں ہی اپنی ہر خواہش کی تکمیل کر لے تو یہ چیز آخرت میں اس کے اور اس کی خواہش کے درمیان آڑ اور پردہ بن جائے گی، اور جو مالداروں کی زینت کی طرف اپنی نگاہیں دراز کرے تو وہ آسمان والوں کے سامنے بے عزت ہو جاتا ہے، اور جو شدید بھوک پر صبر کرے اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، ہر چیز پوری ہو جائے، جو چاہیے وہ مل جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی، اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے، ادھر بھی محروم نہ کرے۔ ہاں، ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے، کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آزمائش آئے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام انصار کے پاس تشریف لے گئے، تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں۔ شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا مومن ہے، مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ السلام کا۔ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں، اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں، واٹ از دا سمٹمز؟ کوئی نشانی، کوئی علامت تو بتاؤ نا۔ اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا، آسانی ہوتی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، جب آزمائش آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔
نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے، اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، صبر کرے۔ اب آؤ سوال کرتے ہیں، اچھے دن آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا، تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں، فلاں گناہ کروں، تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا، اب تو موقع میں لگا ہے، اب تو دن آئے ہیں۔ معاذ اللہ، جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، فراخی دیتا ہے، تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر، بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے، یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں، ہم اتنے صدقے بڑھائیں۔ دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کوئی تحفہ دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، جزاک اللہ۔ دوبارہ تحفہ دے، آپ کہتے ہیں بہت مہربانی۔ تیسری بار دے، بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے۔ اتنی مہربانیاں، ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے، تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ جب سے میں پیدا ہوا، جب سے وہ نواز رہا ہے، وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں، وہ دیے جا رہا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، بندہ غریب ہوتا ہے، تھوڑے گناہ، جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد سے دور، نمازوں سے دور، معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تجھے رب نواز رہا ہے، تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ عطائیں بڑھاتا ہے، لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کرو ایسا۔ جب فراخی ہو، جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو، اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو۔ یہی مومن کی نشانی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یقین کریں، صبر کا جو پھل ہے نا، وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا، او ہو بالکل ٹھیک کہا، بلکہ بہت میٹھا ہے۔ سنو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں، ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو، دیکھو بیماری آئے نا، شکوہ مت کرنا، صبر کرنا۔ فضیلت سنو، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، کسی سے شکایت نہ کرے، تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں۔ پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں۔ ارے کمال ہو گیا، بیماری آئی، بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے۔ صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے، صبر کرنا۔ بیماری آئی، صبر کرنا، ہاں کسی سے بات نہ کریں، شکوہ نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی، ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے، اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے، یہ بھی تیری مہربانی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں، کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی، مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی۔ سنو سنو، اس نے اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تو صرف بیماری کی بات ہوئی نا، اب آؤ اگر کسی کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کی جان و مال کا کوئی نقصان ہوا، کوئی آگ وغیرہ لگ گئی، سنو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کے بدن یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف کوئی سختی بھیجوں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے اس سے حیا آئے گی کہ میں اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھتے ہو اس کا مطلب؟ اللہ فرما رہا ہے مجھے حیا آئے گی کہ اپنے بندے سے اب کیا حساب لوں۔ جب آزمائش بھیجی تھی تو اس نے صبر کیا تھا، اس نے شکوہ نہیں کیا تھا۔ خدا کی قسم میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا کوئی نقصان ہو جائے اور قیامت کے دن میرا نامہ اعمال نہ کھولا جائے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہ دینا پڑے، مجھے بتاؤ یہ دنیا کے حساب نقصان کی کیا حیثیت ہے اگر ادھر بخشا جائے؟ سنو تو صحیح، رب فرما رہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ ارے یہ ساری دنیا کی دولت، یہ ساری دنیا کی آسائش ایک طرف، اگر قیامت کے دن حساب کتاب میں آسانی مل جائے، اللہ بلا حساب جنت میں داخل کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ مگر آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے، تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے کہ جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو، علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے۔
یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5000 روپے کھو گئے، 5000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں، اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا، پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت، ہاں آپ کا صبر چلا گیا، آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا۔ صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے آپ کو کوئی صدمہ لگا نا، اب آپ جانے رب جانے، نہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے، آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے، مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ 5000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے، 50000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا، خرچہ بڑھا دیں گے۔ گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے، اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں۔ یہ نہ کیا کریں، ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا، کرنا رب نے ہے۔ اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا۔ سیکھو، آج میں نے آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت اور قرآنی واقعہ بیان کیا کہ سب کچھ چلا گیا مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، رب نے انہیں صبر کرنے والا بندہ بھی فرمایا اور ساری نعمتیں پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ ہاں بالکل نوازا جائے گا، صبر کا دامن اگر نہ چھوڑیں تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لانا کہ یار میں دین میں قریب آ رہا ہوں، میری آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، سمجھ لو امتحان شروع ہو گیا ہے، ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے، اب اس ٹیسٹ میں مجھے کامیاب ہونا ہے اور اللہ کے مزید قریب جانا ہے۔ زندگی میں جو گناہ ہو گئے ہیں یہ میرے گناہوں کا انشاءاللہ کفارہ بن جائے گا، میرے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ اللہ سے عرض کرنا اے مولا میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے فیصلوں پر راضی، اب تک جو دیا تھا تو نے دیا تھا، یہ سب کچھ تیرا ہے، اے رب جب تو واپس لے گا میں اس پر راضی۔ جب یہ ثابت قدمی نصیب ہو گئی پھر دیکھو غیب کے خزانوں سے کیسا آپ کے دل پر سکینہ اترے گا، پھر کیسا آپ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبتیں آ چکی اور آنے بھی والی ہیں، پہلے ذہنی طور پر تیار رہنا، مگر صبر کرنا۔ یہ چند دنوں کی، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی مصیبت ہے مگر یہ تمہارے درجات کو بلند کر دے گی۔ رب کریم صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور جو میں نے بات کہی تھی کہ صبر بھی کریں اور جب اللہ کریم کی طرف سے راحتیں آ جائیں تو شکر بھی کریں۔ کیا شاندار رب کا قرآن میں فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہاں شکر کرو رب اور دے گا، مگر اگلا حصہ سمجھنے والا ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ نے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور شکر کرنے کا درس بھی دیا ہے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے نیک بندوں کے صدقے، کربلا والوں کے صبر کے صدقے، نبی پاک علیہ السلام کے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعا دینے والے صبر کے صدقے، رب کریم ہمیں بھی صبر کی نعمت نصیب فرمائے، صرف زبانی نہیں قلبی طور پر ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ اگر ہم پر کوئی آزمائش ہے تو رب کریم یہ آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے۔